الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما بلغ الأولى بكماله كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآله يا صاحب الجمال يا سيد البشر من وجهك المنير لقد نفر القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد از خدا بزرگ تو ایک قصہ مختصر خشک شاخوں کو تازہ گلاب دیتے ہیں عہد بیری کو پھر سے شباب دیتے ہیں پڑھ لے درود غفلت نہ کر خدا کی قسم آج بھی وہ تیرے سلام کا جواب دیتے ہیں تمام احباب مل کر نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ہدیہ درود و سلام پیش کریں الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ اللہ جل جلالہ وعظم نوالہ وعتم برہانہ کی مختصر حمد و ثنا کے بعد حضور النور شافع یوم النشور بے چین دلوں کے چین سربر کونین غم دو سارے جہاں حامی بے کساں جناب احمد مصطفیٰ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا دیدار یہ عاشقین مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے لیے ہر دولت سے بڑھ کر ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا دیدار یہ ہر شے سے بڑھ کر ہے پیارے مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی معراج دیدار کبریا ہے اور عاشق مصطفیٰ کی معراج دیدار مصطفیٰ ہے کون ایسا بد نصیب ہوگا کہ جس کی یہ تمنا نہیں ہوگی کہ وہ حضور کا دیدار کرے ہر عاشق مصطفیٰ ہے اس کی یہ تمنا ہے کہ کسی نہ کسی طرح آقا کریم علیہ السلام کا دیدار اسے حاصل ہو جائے اگر محبتوں کی کہانیاں اور الفتوں کی دل آویز داستان کو چھیڑنے لگوں تو میں آپ کے سامنے ایک ایسی انوکھی کہانی ایک داستان ایک روایت پیش کروں گا کہ جس کو امام بخاری نے اپنی صحیح سند کے ساتھ روایت کیا ہے فرماتے ہیں کہ مسجد نبوی کا ماحول ہے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم منبر پر جلوہ فروز ہیں کہ جب آپ نے ابھی خطبہ کا آغاز ہی کیا تھا کہ ایک جانب سے رونے کی سسکیوں کی آوازیں آنے لگی لوگ حیران ہو کر ادھر ادھر دیکھتے ہیں صحابہ کرام ادھر ادھر دیکھتے ہیں کہ رونے والا نظر نہیں آتا لیکن رونے والا اس درد سے روتا ہے کلیجے پھٹنے کو آتے ہیں تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم منبر پر تشریف فرما تھے امام جلال الدین سیوطی نے اس کو اور تفصیل کے ساتھ روایت کیا کہ وہ رونے والا اس درد سے روتا ہے اس سوز سے روتا ہے کہ صحابہ کرام یہ دیکھ رہے ہیں کہ رونے والا نظر بھی نہیں آتا لیکن اس کی ہچکیوں کی سسکیوں کی آوازیں آسمانوں تک پہنچتی ہیں تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم منبر سے نیچے تشریف لائے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ایک جانب تشریف لے گئے وہاں ایک عصا پڑا تھا ایک کھجور کا تنا پڑا تھا نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اسے اٹھایا اور آپ اپنا دست شفقت اس پر پھیرنے لگے کہ یہ وہ کھجور کا تنا تھا جس کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پہلے ٹیک لگا کر واز کیا کرتے تھے خطبہ ارشاد فرمایا کرتے تھے یہ پہلا دن تھا کہ حضور کے لیے منبر بنایا گیا یہ اس طرح منبر بنایا گیا اس سے پہلے وہ کھجور کا تنا تھا جس کے ساتھ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ٹیک لگا کر واز فرمایا کرتے تھے تو جب منبر آپ کے لیے رکھ دیا گیا اس تنے کو ایک جانب رکھ دیا گیا تو وہ حضور کی جدائی میں رونے لگا تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے
ممبر سے اتر کر اپنے اس عاشق زار کو تسلی دی، اور آپ نے جب اس کے اوپر دستے شفقت پھیرا کہ جس طرح بچہ اپنی ماں سے جدا ہو جائے، پھر جب ماں سے ملتا ہے تو جس طرح اس کی گگی بن جاتی ہے، تو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام جب اس پر دستے شفقت پھیرتے ہیں تو اس طرح اس کی گگی سی بن جاتی ہے۔ پھر نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ممبر پر جلوہ افروز ہوتے ہیں اور اپنے صحابہ کو متوجہ کر کے فرماتے ہیں، اے میرے صحابہ، لو لم افعل هكذا لہنا الى یوم القیامہ، اے میرے صحابہ، اگر میں آج ممبر سے اتر کر اس اپنے عاشق یار کو یوں تسلی نہ دیتا تو یہ قیامت تک اسی طرح روتا رہتا۔ امام محمد بن سورین رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ حضور کی محبت کا یہ عالم ہے کہ خشک لکڑیوں سے بھی حضور کی جدائی برداشت نہیں ہوتی، تو حضور کے غلاموں کا کیا عالم ہوگا کہ ان سے حضور کی جدائی کیسے برداشت ہوگی۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ان کے وصال کا وقت آیا تو ان کی بیوی نے غم کی وجہ سے کہا کہ وَحُزْنَاهُ، کہ ہاں کہ دکھ کی بات، ہائے افسوس دکھ کی بات۔ تو حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَتَرَبَاهُ، فرمایا کہ واہ خوشی کی بات، کیوں کہ فرمایا کہ اب میرا وصال جب ہوگا تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے ملاقات ہوگی، حضور کا دیدار ہوگا، فرمایا یہ تو بڑی خوشی کی بات ہے۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کا یہ بہت ہی مشہور واقعہ ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا وصال ظاہری ہوا، جب آپ کا وصال ہوا تو صحابہ پر تو قیامت ٹوٹ پڑی، زندگیاں اجڑ گئیں اور غم میں صحابہ کرام نڈال ہو گئے۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی انہی میں شامل تھے۔ یہ مدینہ منورہ کی گلیوں میں دیوانوں کی طرح پھرتے اور لوگوں سے پوچھتے کہ مجھے حضور کا پتہ بتلا دو، کیا کسی نے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھا ہے؟ اگر کسی نے دیکھا ہے تو مجھے بتا دو۔ تو دیوانہ بار مدینہ کی گلیوں میں گھومتے۔ مدینہ میں ہر جگہ حضور کا قدم لگا ہوا تھا، تو حضور کی جدائی کو برداشت نہ کر سکے کہ مدینہ سے ہجرت کر کے ملک شام کی طرف چلے گئے۔ ملک شام میں کافی عرصہ رہے۔ جب 1 سال گزر گیا، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ کے خواب میں آئے اور آپ نے فرمایا، اے بلال، کیا تمہارا ہم سے ملنے کو دل نہیں چاہتا کہ اتنی دیر ہوگی تو ہم سے ملاقات کے لیے نہیں آتا؟ تو جب حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ رات کو بیدار ہوتے ہیں تو بے قراری کے عالم میں اسی وقت اپنی سواری کو تیار کرتے ہیں اور مدینہ کی طرف سفر شروع کر دیتے ہیں۔ رات دن کی مسافت طے کرنے کے بعد جب مدینہ منورہ پہنچتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو تلاش کرتے ہیں، مسجد نبوی میں جاتے ہیں، ممبر پر آپ کو تشریف فرما نہیں پاتے، پھر حضور کو حجروں میں تلاش کرتے ہیں، آپ کو حجروں میں بھی نہیں پاتے، تو حضور کے مزار پر حاضر ہو کر عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ، آپ نے اپنے غلام کو حلب سے بلا لیا لیکن آپ خود پردے میں چھپ گئے۔ تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے مزار پرنوار پر روتے روتے بے ہوش ہو کر گر پڑتے ہیں۔ ادھر مدینہ منورہ میں یہ شور مچ جاتا ہے کہ مؤذن رسول بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے مزار پر حاضر ہوئے ہیں۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب ہوش آتا ہے تو آپ اپنے ارد گرد دیکھتے ہیں کہ لوگوں کا ہجوم لگا ہوا ہے۔ جب آپ کو ہوش آتی ہے، ہر ایک یہ تمنا کرتا ہے، ہر ایک یہ منت کرتا ہے کہ اے بلال، وہ اذان تو سنا دو جو حضور کے ظاہری حیات میں دیا کرتے تھے، اے بلال وہ اذان تو سنا دو۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہر ایک سے ہاتھ جوڑ جوڑ کر معذرت کی کہ جب میں حضور کے زمانے میں حضور کی ظاہری حیات میں اذان دیتا تھا، جب اشہد ان محمد پر پہنچتا تھا تو حضور کا دیدار کر لیتا تھا، تو اب میں حضور کا دیدار کیسے کروں گا؟ یہ خدمت مجھ سے نہیں ہو سکے گی۔ تو صحابہ نے کہا کہ حضرت حسن اور حسین کو بلا کے لاؤ، اگر وہ ان کو کہہ دیں تو یہ اذان دیں گے، کیونکہ اہل بیت کا بہت ادب احترام کرتے ہیں۔ تو ایک شخص حضرت حسن اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گیا اور ان کو لے کر آیا، تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آتے ہی حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہاتھ پکڑ کر کہا کہ اے بلال، وہ اذان تو سنا دو جو ہمارے نانا کو سنایا کرتے تھے۔ تو حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی
اے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے کلیجے کے ٹکڑے، اے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے باغ کے پھول، میں تمہیں انکار نہیں کر سکتا کہ تو جیسے کہے گا ویسا ہی ہوگا۔ تو حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اذان کہی، تو جب آپ نے اذان کہی تو مدینہ کی گلیوں میں وہی منظر لوگوں کی آنکھوں کے سامنے آ گیا جو حضور کی ظاہری حیات میں تھا۔ بچے، بوڑھے، عورتیں سبھی رونے لگے اور مدینہ کی گلیوں میں رونے کی فضا گونجنے لگی۔ تو جب حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اشہد ان محمد پر پہنچتے ہیں تو آپ کی نگاہ جب منبر کی طرف جاتی ہے، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو نہیں پاتے تو بے ہوش ہو کر گر پڑتے ہیں، اور جب پھر ہوش آتا ہے، ہوش آنے کے بعد پھر نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی جدائی کو برداشت نہیں کر سکے تو پھر آپ ملک شام کی طرف چلے جاتے ہیں۔ تو اس طرح حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے غلام آپ کے دیدار کو ترستے اور آپ کی جدائی میں تڑپتے۔ مسلم شریف کی روایت ہے، آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میرے بعد بہت سے لوگ آئیں گے کہ وہ مجھ سے محبت کریں گے اور ان کی تمنا یہ ہوگی کہ ان کا مال اور اہل و عیال لے لیے جائیں، صرف میرا دیدار ہو جائے۔ کہ ایسے لوگ جو مجھ سے محبت کرنے والے ہوں گے، ان کی یہ تمنا ہوگی کہ ہم سے ہر چیز لے لی جائے، ہمارا مال بھی لے لیا جائے، اہل و عیال بھی لے لیے جائیں، بس صرف اس کے بدلے حضور کا دیدار ہو جائے۔ اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے 3 چیزوں کو پا لیا، کہ جس میں 3 چیزیں ہوئیں اس نے ایمان کی حلاوت کو پا لیا، ایمان کی مٹھاس کو پا لیا۔ فرمایا کہ اللہ اور اس کے رسول کی محبت ہر شے سے زیادہ ہو۔ نمبر 1، اللہ اور اس کے رسول کی محبت ہر شے سے زیادہ ہو، اور دوسرا فرمایا کہ وہ اللہ تعالیٰ کے لیے ہی ہر ایک سے محبت کرے، کہ جس سے بھی وہ محبت کرے اللہ کے لیے ہی اس کی محبت ہو، اور تیسرا یہ کہ اس کا ایمان سے کفر میں لوٹنا اس قدر برا جانے، کہ اپنا ایمان سے کفر کی طرف لوٹنا اس قدر برا جانے کہ جس قدر اپنے آپ کو آگ میں ڈالا جانا برا سمجھتا ہے۔ جس طرح آگ میں جانے کو برا جانتا ہے، اسی طرح ایمان سے کفر کی طرف لوٹنے کو برا سمجھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میں عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، میں ہر شے سے زیادہ آپ سے محبت کرتا ہوں، لیکن یہ جو میری جان ہے اس سے زیادہ آپ کو محبوب نہیں رکھتا۔ تو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، اے عمر، تیرا ایمان اس وقت تک کامل نہیں ہو سکتا جب تک کہ تو اپنی جان سے بھی زیادہ مجھ سے محبت نہ کرے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، میں اپنی جان سے بھی زیادہ آپ سے محبت کرتا ہوں۔ تو حضور نے فرمایا، اب تیرا ایمان کامل ہوا۔ اور حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ ایک شخص حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوا، اس نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، قیامت کب آئے گی؟ تو آپ نے فرمایا، کیا تو نے قیامت کی تیاری کی ہے؟ عرض کی، یا رسول اللہ، میرے پاس نمازوں کی کثرت نہیں، نہ نفل کی کثرت، نہ روزوں کی، نہ صدقہ کی۔ مطلب یہ ہے کہ فرائض تو وہ ادا کرتے تھے، وہ جو شخص حاضر ہوا تھا، مطلب یہ ہے کہ نماز کی کثرت نہیں، تو اس سے مراد نوافل کی کثرت نہیں، فرائض تو ہے لیکن نوافل کی کثرت نہیں، لیکن یہ ہے کہ میں اللہ عز و جل اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہوں۔ تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن تم اس کے ساتھ ہوگے جس کے ساتھ تیری محبت ہے، کہ جس کے ساتھ تیری محبت ہوگی قیامت کے دن تو اسی کے ساتھ ہوگا۔ اور حضرت سعد بن وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جب آپ نے ایمان قبول کیا تو آپ کی والدہ آپ سے کہنے لگی، اے سعد، اس نبی کا دامن چھوڑ دو، کلمہ چھوڑ دو، واپس آ جاؤ، اگر تم واپس نہ آئے تو میں مر جاؤں گی۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت چیک کیجیے اور دیکھیں حضور کے ساتھ کس قدر محبت اور کس قدر ایمان مضبوط تھا۔ تو اپنی ماں سے فرمایا، اے ماں، لو کانت لکی الف نفس فخرجت نفسا، کہ ماں تیری 1000 جانیں ہوتی اور ہر جب بھی تیری جان نکلتی تو ہر جان پر کہتی، اے سعد واپس آ جاؤ، اس نبی کا دامن چھوڑ دو، میں مر جاؤں گی۔ اے ماں، تجھے 1000 بار مرتا دیکھ لیتا لیکن در رسول سے ایک مرتبہ بھی واپس نہ آتا۔ اس قدر حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت۔ اور ایک صاحب حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتی ہیں کہ ایک صاحب حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم،
میں اپنی جان، مال، اولاد، ہر شے سے زیادہ آپ سے محبت کرتا ہوں۔ جب آپ کے پاس ہوتا ہوں تو آپ کا دیدار کر لیتا ہوں، لیکن جب گھر میں ہوتا ہوں تو آپ کا دیدار نہیں کر پاتا تو بے چین ہو جاتا ہوں، پھر آپ کے پاس حاضر ہو کر آپ کا دیدار کر لیتا ہوں۔ اور لیکن جب پھر میں اپنی موت کے بارے میں اور آپ کے وصال کے بارے میں سوچتا ہوں، اور پھر سوچتا ہوں کہ جب آپ جنت میں بلند مقامات پر ہوں گے، انبیاء کرام علیہ السلام کے ساتھ ہوں گے، تو کہیں جنت میں آپ کی زیارت سے محروم نہ رہ جاؤں۔ نبی کریم علیہ السلام آپ خاموش ہو گئے۔ پھر حضرت جبریل علیہ السلام یہ آیت مبارکہ لے کر حاضر ہوئے، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے تو وہ انہی کے ساتھ ہوگا جن پر اللہ تعالیٰ نے انعام کیا، کہ جو اللہ کی اطاعت کرے، رسول کی اطاعت کرے تو وہ انہی کے ساتھ ہوگا کہ جن کے ساتھ اس کی محبت ہے، جن لوگوں پر اللہ تعالیٰ نے انعام کیا۔ تو اللہ خالق کائنات کی بارگاہ میں دعا ہے، اللہ خالق کائنات ہمیں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سچی محبت اور آپ کی غلامی نصیب فرمائے، اور آپ کی سنتوں پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔